بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل والوں کو بھی بچاؤ، نارا، اس نار سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان نگہبان ہے، جو بھی اس کے ماتحت ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس طرح حاکم وقت ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رعایا میں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آدمی اپنے اہل والوں کا ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں آدمی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس طرح زوجہ اپنے شوہر کے ماتحت ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو ہے وہ غلام اپنے آقا کے ماتحت ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور بیٹا اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس طرح ہر ایک انسان نگہبان ہے، اور ہر ایک انسان اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی انسان ضرور ہوتا ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آدمی سے اس بارے میں جو ہے وہ باپ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نے اپنے اہل و عیال کو کیا اس آگ سے بچایا، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور دیکھیں انسان پھر کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا اس موقع پر جب میرا رب اس سے پوچھے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ جب اللہ رب العزت کسی انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا پھر اس سے ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا، اور اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کے لیے جنت ہے، اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کے لیے جہنم بھی اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ جہنم جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب، اس کے غصے کا نام جہنم ہے، اور سب سے اسفل، سب سے نچلے طبقے، یعنی 7 زمینوں سے نیچے جہنم ہے۔ یہ اب کوئی بلند و بالا چیز نہیں ہے، سب سے اسفل، سب سے ادنا، سب سے نیچے یہ جہنم ہے۔ اور اس جہنم میں اس انسان کو پھینکا جائے گا جس نے اپنی زندگی میں برے اعمال کیے ہوں گے، جس نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کو یاد نہیں کیا ہوگا۔ جہنم جو ہے وہ اس کی سزا اتنی سخت ہے، انسان کے بس کی بات نہیں اس کو برداشت کرنا۔ آپ دیکھیں، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا غور کریں کہ یہ سادہ سی آگ جو ہم اپنے گھر میں چولہے پر جلاتے ہیں، اس کے اوپر ہنڈیا پکاتے ہیں، آپ دیکھیں اس ہنڈیا کو اٹھاتے وقت آپ کسی کپڑے کا استعمال کرتے ہیں یا کسی ایسے اوزار کو استعمال کرتے ہیں کہ جس سے آپ کے ہاتھوں کو اس کی حرارت نہ محسوس ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک چھوٹی سی موم بتی، اس کی آگ انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اور جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جہنم کی آگ تو وہ ہے کہ جس کو پہلے 1000 سال اس کو جلایا گیا اور اس کی آگ کو بھڑکایا گیا، پہلے اس کی آگ سرخ ہوئی، اس کے بعد پھر اسے 1000 سال پھر اسے بھڑکایا گیا اور وہ آگ سفید ہو گئی، اور تیسرے مرحلے میں جا کے اسی آگ کو پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو چکی ہے۔ آپ اس آگ کا اندازہ لگائیں کہ جس آگ نے 3 رنگ تبدیل کیے ہو بڑک بڑک کے، تو اس کے اندر کتنی حرارت ہوگی، انسان کیسے برداشت کرے گا؟ یہ عام آگ جو ہم دنیا میں جلاتے ہیں اس کو تو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، امام ترمذی نے روایت کیا کہ 70 سال تک اگر اس کے اندر کسی ایک چٹان کو پھینکا جائے تو اس کی تہ تک پہنچنے میں لگا دے گا۔ آپ اندازہ لگیں 10ویں منزل سے اگر کسی انسان کو پھینکا جائے تو 1 سیکنڈ میں زمین پر پہنچتا ہے، اگر اس سے بھی بلند و بالا عمارت سے انسان کو پھینکا جائے، کتنی دنیا میں بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں ہیں، آپ کبھی ان پر چڑھ کر یا کبھی اندازہ لگائیں کہ وہاں سے
اگر کسی پتھر کو زمین پر پھینکا جائے تو وہ 1 یا 2 سیکنڈ میں زمین تک پہنچتی ہے، اور وہ جہنم کہ جہاں ایک پتھر کو پھینکنے میں 70 برس لگتے ہیں کہ وہ اس کی تہ تک پہنچے، تو پھر وہ کتنی گہرائی ہوگی۔ اور دوسری ایک روایت میں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں یہ فرمایا کہ اس کی گہرائی 500 سال تک ختم نہیں ہوگی، اتنی گہرائی ہے۔ انسان کیسے برداشت کرے گا؟ صاحبو، خود بھی اس آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ کہ وہ کتنی سخت وہ آگ ہوگی کہ جب کسی انسان کو دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے، انسان زندہ ہو تو اسے بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے۔ یہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اور یہی بھوک اسے جہنم میں بھی لگے گی، یہی پیاس اسے جہنم میں بھی لگے گی۔ اور لیکن انسان دنیا میں تو بڑی مرغن غذائیں کھاتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے سے بڑا جو وہ سردار کوئی نہیں، میرے سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، میرے سے بڑا جوان کوئی نہیں، میرے سے زیادہ کوئی امیر کوئی نہیں، یہ ہر ایک شخص یہ سوچتا ہے۔ لیکن اس بات پر ذرا غور کرے، اگر نیک اعمال نہ ہوئے تو پھر میرا رب نہیں دیکھے گا کہ یہ کتنا بڑا سردار تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس کتنی بڑی دولت تھی، بڑی مرغن غذائیں کھاتا رہا۔ میرا رب نہیں دیکھے گا، اگر اس کے برے اعمال ہوئے تو میرا رب اسے جہنم کے اندر پھینک دے گا، اور جب جہنم کے اندر چلا جائے گا اسے بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی۔ اور جب جہنم کے اندر کسی انسان کو بھوک لگے گی نا، تو وہاں پر اس کو کھانے کے لیے پتہ کیا دیا جائے گا؟ خاردار درخت۔ میں اس کو ذرا سادہ لفظوں میں یوں سمجھاتا ہوں، جب انسان گھر بناتا ہے نا، اس کے اطراف میں وہ خاردار تار لگا دیتا ہے کہ کوئی چور اندر نہ آ سکے۔ وہ خاردار تار اس طرح کا کانٹوں سے بھرا درخت ہوگا کہ جس کی لکڑیاں انسان کو کھانے کے لیے دی جائیں گی کہ اس کو چبا کے کھا۔ وہ کیسے کھائے گا؟ اور پینے کے لیے وہی جہنمی جو وہاں جہنم کے اندر میرے رب نے پھینکے ہوں گے، ان کے جسم سے بدبودار جو پیپ نکلتی ہے، جو ریشہ کسی زخم کے اندر سے نکلتا ہے، وہ ریشہ، وہ پیپ نکلے گی۔ انسان کو یہ کہا جائے گا کہ اسی کو پی کے گزارا کر، تو وہ کیسے پیے گا؟ اور روایت میں آتا ہے کہ جب انسان اس کو پیے گا نا، تو جو اس کی گلے سے جب اس کے حلق سے وہ نیچے جائے گا، اس کے پیٹ کی جو انتڑیاں ہیں اس کا شوربہ بن جائے گا، اور کٹ کر وہ باہر آ جائے گا۔ یہ حال اس کا ہوگا۔ یہ جہنم ہے صاحبو، جہنم بڑی سخت ہے اس کی سزا۔ اللہ نے انسان کو شکل سے بڑا خوبصورت بنایا، خوبرو بنایا۔ جب انسان کو دیکھا جاتا ہے تو دوسرا انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا حسن، اتنا جمال ایک انسان کو دیا، اور اسی انسان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہی انسان جب جہنم میں جائے گا تو جہنم کی جو اس کی شکل ہوگی، اگر دنیا میں دکھا دی جائے کہ اس کی شکل کیسی ہے، تو دنیا میں ہر ایک شخص اس سے نفرت کرنے لگے۔ یار میں صرف اتنی سی بات کروں گا، جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، اگر یہی گناہ ہمارے دوستوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا وہ ہمارے قریب بیٹھے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک چھوٹی سی غلطی سے جو ہے وہ انسان دور ہو جاتا ہے، تو جب ہمارے سارے گناہ اس کے سامنے کھل کر آ جائیں تو پھر سوچو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو میرے رب کی ذات دیکھیں کہ ہمارے اتنے گناہ اس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، لیکن میرے رب کی رحمت بھی دیکھیں کتنی ہے۔ جب اس بات پر غور کریں کہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ راستے بتائے ہیں کہ ان راستوں پر چل کر جہنم سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگیں انسان کے خوف کا عالم کیا ہے۔ میں انسان کے خوف کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلو۔ انسان اتنا خوف کھاتا ہے کہ رات کو باہر اندھیرے میں نکلتے وقت لالٹین ٹارچ لے کے باہر نکلتا ہے، کہیں اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور بے خوف اتنا ہے کہ اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، جن کے بارے میں جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، ان کے خوف کا یہ عالم ہے صاحب، غور کر، ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کاش میں ایک پرندہ ہوتا، ایک درخت سے اٹھتا دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ جاتا، مجھ سے حساب و کتاب ہی نہ ہوتا۔ جبکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن گواہ ہے، جن کے بارے میں جو ہے وہ نبی پاک کی حدیث گواہ ہے، جن کے بارے میں جو ہے وہ میرے رب نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، تو ان کے بارے میں تو جنت کی بشارتیں مل چکی، ان کو اللہ کا اتنا خوف ہے، تو ہم جو ہے وہ اس چیز کا خوف ہی نہیں کھاتے۔ تو صاحبوں، میں آج اس گفتگو میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں، اپنے اعمال اچھے کریں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق